اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، لیکن تمہارا رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے۔ ثم ذکر الرجل، پھر سرکار نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا، یطیل سفر، جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے، اغبرا، اس کا چہرہ غبار آلود ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ بندہ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، آج اس کا ذکر کیا گیا، وہ دین کا علم یا کسی نیک مقصد کے لیے اس نے سفر کیا، حج کرنے کے لیے کیا، طلب علم کے لیے کیا۔ اور طلب علم کے لیے سفر کرنا بذات خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطلب لطالب العلم، کہ جب ایک طالب علم علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر دے جاتے ہیں، اتنا اس کا اچھا سفر ہے۔ لیکن حالت کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے پروردگار میرے پروردگار، یہ بھی کوئی دعا مانگتا ہے۔ حالت کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس نے جو کھانا کھایا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی میں سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس نے جو پیا ہوا ہے، پانی پیا ہوا ہے، کوئی مشروب پیا ہے، وہ بھی حرام کی کمائی میں سے ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی میں سے ہے۔ وہ تو بچہ ہے نا، اگر وہ طالب علم ہے وہ تو بچہ ہے، حرام کی کمائی تو اس کے ماں باپ کی ہوگی نا، اس کے باپ کی ہوگی نا، تو باپ نے اس کو حرام کرایا نا، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا، بغضیہ بالحرام، اس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، سرکار نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، جس کی روزی حرام ہے، جس کا لباس حرام کی کمائی میں سے ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے، تو یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ حرام کی کمائی دعاؤں کی وہ قبولیت سے روک دیتی